رجب کا مہینے کا آغاز ہے اور نظر امام صادق کہوں میں اس کو. نظر کا مطلب فقہی بات نہیں کر رہا ابھی. نظر کیا مطلب؟ نظر مولا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ. کس چیز کا ہدیہ؟ دسترخوان بچھایا ہے اے امام صادق, ہدیہ ہے. یہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا لوگ, اس کا ثواب ہے, یہ سب ثواب آپ کا ہدیہ. یعنی مولا دسترخوان بچھانا صبح فجر سے لے کر رات کو 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک, یہ سب آپ کا ہے, آپ کے نام پر کھلایا جا رہا ہے. تو کوشش کیجیے نظر امام صادق ہو. ایسا نہ کیجیے کہ جب امام کی بارگاہ میں جائے تو منحوسیت ہو امام صادق کی طرف سے. میں نہیں کہہ رہا خواتین بند سنور کے نہ جائیں, بالکل جائیں. میں نہیں کہہ رہا خواتین اچھے کپڑے پہن کے نہ جائیں, بالکل جائیے, حق ہے آپ کا. لیکن میں مسئلہ وہ چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وہ پردے کی کیا فقہی توضیح مسائل قرآن میں کہاں پہ, یہ سب باتیں مجھے کرنی نہیں ہیں. ہماری خواتین الحمدللہ مودت جناب سیدہ میں اس مرحلے پر ہیں کہ اشارہ کر دیجئے سمجھ جاتی ہیں اور وہ تعلیمات کو حاصل کرتی ہیں. ایک دفعہ نظر میں جانی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے کہ مجھے اس طرح گھر سے نکلنا ہے, اور واللہ آئینے کی دوسری طرف جناب سیدہ کا احساس کیجئے اور کہیے کہ میں اس طرح سے نظر امام صادق میں جا رہی ہوں یا امام صادق کی طرف سارے منحوسیت میں آ رہا ہے یہ انسان. پہلی بات, حلال اور حرام کا خیال رکھے آدمی. خوب توجہ کیجئے گا, واجب اور حرام کا خیال رکھے. ایک چیز یہ. دوسری چیز, شکایت آئی ہے خواتین کی طرف سے پچھلے سالوں سے, اور میں کہہ دوں مولانا نظر میں گئے, مردوں کا ایک ٹھٹ لگا ہوا ہے جم غفیر, کہاں سے گزرے؟ ارے مولانا یہ خواتین کون سی پردہ دار ہیں؟ آپ سے کیا مطلب ہے وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ خواتین کا احترام کیا ہے؟ آپ خدائے فوجدار ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں کہ وہ بے پردہ ہے تو آپ ٹھٹ لگا کے کھڑے رہیں. وہ پردہ کرے یا نہ کرے آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اب یہ دوسری طرح سے بات کر رہا ہوں میں. خواتین کے احترام کا تقاضا ہے بر صغیر میں کم از کم, اور اسلامی دنیا میں. آپ کنارے پہ ہو جائیے, خواتین گزر جائیں وہاں سے. آپ یہاں پر کوئی خدا کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنی ہے جس میں آپ کو حق دیا ہو خدا نے کہ لوگوں کے پردے کو جانچیں آپ کے اچھا ہے برا ہے. وہ حکم بتا دیا میں نے, وہ بات کر دی, بات ختم ہو گئی. تو دو پہلو ہیں اس کے, انسان کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. خوب توجہ کیجیے, خواتین آئی ہیں ذرا سا ہٹ جائیے کنارے پر کہ وہ چلی جائیں نظر کھانے کے لیے. اور صاحب خانہ سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح سے رکھیں کہ وہ صرف ایک حدیث قصہ کروانے سے شروع میں کام نہیں پڑتا اور ایک الحمد قل اللہ پڑھ دی اور اس کے بعد سب چیز وہ حل ہو گئی. نہیں, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. دوسری چیز, 22 سے لے کر 27 تک مولانا بالکل پیک چلتا ہے اور ایک ایک چمچہ چکھنا ہوتا ہے. اور یہاں پر یقین کیجئے اگر امام سجاد میلاد کریں نا اپنے گھر میں مدینے میں اور ہم نہ جا پائیں, ہم کیا مولا نہیں آ سکے آپ کے بابا کے میلاد میں, امام کیا فرمائیں گے؟ مجبوری تھی مولا. امام کیا فرمائیں گے؟ امام کہ خبردار شکل مت دکھانا آج سے, آج محفل میں تمہیں دیکھوں گا تو منہ موڑ دوں گا. امام فرمائیں گے مجبوری تھی, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے چاہنے والے تو ہو, جب جی چاہے کھانے پہ آ جانا. لیکن یہاں پہ مومن اگر آپ کو بلائے نا اور اگر آپ نہیں جا سکے, اللہ اکبر. یعنی خواتین اور مرد دونوں سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے, مولانا مجلسوں میں جانا پڑتا ہے ورنہ ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا. نظر میں سب کے جانا پڑتا ہے ورنہ ہمارے یہاں کوئی نہیں. دیکھیے اچھا یہ بھی ہے, آل کا سارا تھا, اب وہ منہ سے لفظ نکل گیا کہ جو سیکھا ہے ہمارے یہاں کا, وہ ایک سستی آ رہی تھی. نہیں, یہ بھی ہے, آپ کسی کے گھر میں نہیں جائیں, مطلب آپ آسمان سے براہ راست زمین پر آئیں, آپ کسی گھر میں نہیں آئیں گے, سب آپ کے گھر میں آئیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بالآخر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کے گھر میں جائیں. میری بات امید ہے کہ واضح ہو رہی ہوگی. اور واجب اور حرام کا خیال رکھیں. ہیبت الہی, کوئی غریب مہمان آ رہا ہے گھر میں, اس کا بیٹا کوئی صاحب بڑے عہدیدار آئے, آپ کا جی میں نہیں آ رہا, بس نہیں تو بچ جائیں قالین کی طرح اس کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا امام وقت نہیں دیکھ رہا؟ غریب مہمان کو آپ نے 2 ٹکے کا کر دیا, امیر آیا تو آپ بچ گئے. سب من اکرم غنیا لغناہ ذهب ثلث دینہ, کہ جو پیسے والے کا پیسے کی وجہ سے احترام کرے اس کے دین کے 3 حصے اگر ہیں, مولا فرمایا 2 حصے چلے گئے. ہمارے استاد تھے, خدا طول عمر دے, کہتے تھے اگر دین ہو تب کی بات ہے. درود پڑھیے امام محمد تقی کی بارگاہ میں. اچھا, مومن کا دماغ بھی بڑا, معذرت کے ساتھ ہم سب نیرو مائنڈیڈ ہیں, بڑا تنگ دماغ ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست پیسے والے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا ہے یا مجھے کہ یہ پیسے کی وجہ سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ بچپن کا دوست ہے بھائی. تو جہاں امامت یہ سب باتیں ہم کو بیان فرما رہی ہے, امامت ارشاد فرما رہے ہیں امام, وہاں پر یہ بھی کہ بڑی جلدی فیصلہ مت کرو کسی کے بارے میں. فیصلہ کرنے والی ذات آخری خبریں آنے تک, ایک وہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور 14 وہ ہیں جس کو نہ دیکھنے والے نے بنایا. تو آپ فیصلہ مت کیجئے کسی کے بارے میں. لہٰذا نظر کے اندر ذرا سا خیال رکھیے چیزوں کا. میں اپنی بچیوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, سب سے کہوں جانے سے پہلے آئینے میں دیکھیں کہ جناب سیدہ آئینے کے اس طرف مجھے دیکھ رہی ہیں, مجھے کس طرح سے نکلنا ہے. 22 سے 27 پیک چلتا ہے بڑا, ایک ایک چمچی کھا کر بھاگتے ہیں سب, 15 گھروں میں اور جانا ہے. بھائی اگر آپ نہیں مل رہا آپ کو 22 سے 27 میں ٹائم نظر کا,
تو ایک بڑی مظلوم ترین کائنات کی ہستی گزری ہے اور صابر ترین، اس سے بڑھ کر مظلوم علم الہی میں کوئی نہیں ہے. 18 ذی الحج کو رکھ دیجئے، جو روایتیں 18 ذی الحج کی آئی ہیں بخدا محیر العقول ہیں. لگتا یہ کہ پورا کا پورا عالم غیب، مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے، لڑکتا ہوا آگے مومنین کے دسترخوان پہ آ چکا ہے. تو اس مظلوم ترین صابر ترین، یعنی واقعی جناب امیر المومنین کی مظلومیت کے اگر زاویے آپ کو پتہ لگ جائیں، عمر نو کم ہے کہ مظلومیت جناب امیر کو واضح کر سکے. عمر اتنا مظلوم ترین امام، نہ معاشرے نے حق دیا نہ زمانے نے حق دیا. تو 18 ذی الحج کو رکھیے، وہ جو نظر جناب امیر کے نام کی، ضروری نہیں کہ آپ 22 سے 27 کو کر لیں. بہت حق بڑا امیر المومنین کا. درود پڑھیے امیر المومنین کی بارگاہ میں.